اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پاکستان میں آج الحمدللہ تیسرا روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج چوتھا روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 3 رمضان المبارک 1433 ہجری، پیر کا دن 23 جولائی 2012۔ پیر کا دن، ناظرین کرام، رمضان المبارک کا آغاز پاکستان میں ہفتے سے ہوا اور اب پیر کا دن آ گیا۔ یہ پیر کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے تھے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے، تو میں شکر کے طور پر اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ پیر کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیر ہی کے دن آپ کے چچا ابو طالب آپ کو لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے تھے جہاں وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بحیرہ راہب ملا تھا اور پھر اس نے بتایا تھا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی جو غار حرا جس کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا برقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی جس نے یہ بتلایا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پیر ہی کے دن ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حضرت فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ پیر ہی کے دن حجر اسود نصب ہوا تھا اور جب حجر اسود نصب ہو رہا تھا اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ پیر ہی کا دن تھا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے اور پیر ہی کا دن تھا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے۔ یہ پیر ہی کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ پیر ہی کا دن تھا جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور پیر ہی کا دن تھا جب آپ نے مواخات کے رشتے کو قائم کیا۔ پیر ہی کا دن تھا جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی اور پیر ہی کا دن تھا جب اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنگ بدر میں 313 مسلمانوں کی جمعیت کے سامنے کفار کے لشکر کو شکست فاش دی۔ پیر ہی کا دن تھا ناظرین کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی اور پیر ہی کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے مکے کی جانب۔ پیر کی بڑی فضیلتیں ہیں اور ہمیں تو پیر والے سے پیار ہے اور ہمارا پیر تو ہے ہی پیر والا اور ہم سب کا پیر ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کے دن کی بڑی فضیلت ہے اور جتنا مجھے یاد تھا اتنا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ویسے تو پیر کی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو آپ سے پیر ہی پر گفتگو ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے اور کہوں گا ناظرین کرام، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور ہمیں اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کیا۔ آپ خود کبھی سوچئے، غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے
کمرہ بند کیجئے، لائٹس آف کیجئے، آنکھیں بند کریں اور پھر اس کے بعد سوچئے کہ اللہ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے ناظرین کرام کہ جو موجود ہے ہم اس پر شکر نہیں کرتے، اور جو مفقود ہے اس پر افسوس کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی جو دیا ہے وہ کتنا سارا دیا ہے، کیا کچھ نہیں دیا پروردگار نے؟ شکر تو ادا کیجئے، شکر گزار بندے تو بنیے۔ مجھے ایک بڑا چھوٹا سا بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری بہت بڑی ولیہ تھی اللہ کی، اور ایک بڑا پیارا واقعہ ان سے منسوب اور موسوم ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں، اور پھر ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری جو ولیہ ہیں، اللہ کی دوست ہیں، ان کے سامنے ایک شخص گزرا اور آپ نے دیکھا کہ اس نے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے سر پر پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بھئی پٹی اس لیے باندھی ہوئی ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ یہ بتا کہ تیری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 30 برس کا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 30 برس میں تو کبھی بیمار ہوا یا زیادہ تر تیرا وقت تندرستی میں گزرا؟ اس نے کہا الحمدللہ میں بڑا تندرست رہا ہوں، اتنا بیمار نہیں رہا ہوں میں، بلکہ میں تندرست ہی رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس سے زیادہ کبھی تجھے تکلیف ہوئی، کوئی بیماری ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کا شکر ہے میں تندرست رہا ہوں، مجھے اتنی زیادہ بیماری نہیں ہوئی۔ تو حضرت رابعہ بصری نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ناظرین کرام۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 30 برس تک اللہ نے تجھے کوئی تکلیف نہیں دی، تو کبھی بیمار نہیں ہوا، لیکن تو نے کبھی اپنے ماتھے پر شکر کی پٹی نہیں باندھی۔ آج جب تیرے سر میں درد ہوا ہے تو نے شکایت کی پٹی باندھ دی ہے۔ کبھی شکر کی پٹی بھی تو باندھا کر، شکر کی پٹی بھی تو باندھ کر پھر اور بتا کہ میں تندرست ہوں۔ لیکن آج سر میں درد ہو گیا تو درد کی پٹی باندھ لی اور مخلوق خدا سے شکایت کرتا پھر رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہو گیا۔ خدا نے تجھے کتنی نعمتیں دی لیکن تو نے کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں جی عثمان تو کی یاد کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے۔ جی فرمائیے جناب۔ ڈاکٹر سب سے پہلے تو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ میں 2 دنوں سے ٹرائی کر رہا تھا، لکیلی جو ہے نا آج جو ہے کال مل گئی۔ بلکہ 2 دنوں سے نہیں، انفیکٹ کافی عرصے سے ٹرائی کر رہا تھا، پچھلے سال بھی کوشش کی تھی، اس سے پہلے بھی کئی سالوں سے، لیکن نہیں ہو سکا۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان کی، اور پیر کے دن کے حوالے سے جو فضیلت آپ نے بیان کی ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ میں نے ایک بات پڑھی تھی، وہ آپ سے بلکہ اس کا میں یہ بھی مجھے آپ کی آواز صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی لائن میں پرابلم ہے شاید آپ کی، اگر آپ دوبارہ کال ملا لیں تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ لائن میں کچھ مجھے پرابلم آپ کی لگ رہی ہے۔ ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بات کر رہی ہیں؟ میں کائنات بات کر رہی ہوں عمر بھائی، کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ۔ آپ کو سب سے پہلے رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ کی پوری ٹیم کو بہت اچھی ماشاءاللہ ٹرانسمیشن آپ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو واقعات ہمارے سامنے رکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، اور میرے پاس الفاظ نہیں بڑی ہے مہربانی، تعریف کے۔ بہت شکریہ، اس کے علاوہ بہت عمر بھائی، شکریہ، بہت شکریہ اس میری کے علاوہ بہن، میں بہت بھی عمرہ شکریہ کہہ کر میری آئی ہوں۔ بہن، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، عثمان تو کی جی عثمان صاحب، لیکن لائن آپ کی ابھی بھی صحیح نہیں ہوئی، مگر ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کی بات۔ آپ کہیے فرمائیے۔ اب آواز کلیئر ہے میری؟ جی اب کچھ بہتر ہوئی ہے آپ کی آواز، فرمائیے۔ اچھا، میں نے رمضان کے حوالے سے آپ کو جس کو کہتے ہیں نا مبارک بھی دینی تھی۔ 2 دنوں سے ٹرائی کر رہا تھا، شکر الحمدللہ کہ آج جس کو کہتے ہیں کال مل گئی۔ اور آپ کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے درود شریف کی برکت سے آپ نے جو فیوز و برکات حاصل کی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں الحمدللہ۔ جی اللہ کا بڑا کرم ہے جی، ساری برکتیں ہی بے شک درود شریف کی ہیں، اور ہم تو زندہ ہی درود کی وجہ سے ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پیر کے دن کے حوالے سے آپ نے بہت ساری اس کی برکات بیان کی ہیں۔ تو ایک جگہ پر میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اس کی میں نے آپ سے تصدیق بھی کروانی ہے کہ پیر کے دن ہی ابو جہل کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ ابو جہل کے نہیں جی، ابو جہل کے نہیں، پیر کے دن ہی ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ ابو جہل کے عذاب میں کہاں سے تخفیف ہوگی؟ ابو لہب اپنی لونڈی کو آزاد کیا ابو لہب سن لیجئے نا تو تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ ابو لہب رسول کا چچا تھا،
ابو لہب، اور اس نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اپنی لونڈی کو، آپ کی پیدائش کی خبر سننے کے بعد. تو اس کے عذاب میں تخفیف اس طرح سے ہوتی ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا آپ کے پیدائش کی خبر سننے کے بعد، تو اس انگلی سے یہ خواب دیکھا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ابو لہب کے بھائی ہیں، یعنی رسول کے وہ بھی چچا ہیں. تو خواب میں انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جہنم کی گہرائیوں میں ہوں اور گھاٹیوں میں ہوں، بس پیر کے دن جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے ایک لہر سی اٹھتی ہے، اور وہ لہر اٹھ کر وہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے مجھے جو جہنم کے عذاب میں تخفیف کا سبب بن جاتی ہے. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی عامر بھائی، میں مسز احمد بول رہی ہوں. جی مسز احمد فرمائیے. فرمائیے مسز احمد. میں اپنے بچوں کے حوالے سے آپ سے تھوڑی گائیڈ لائن لینا چاہ رہی تھی. جی فرمائیے فرمائیے. میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ 11 سال کا. تو ایک تو آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز مسز احمد دیکھیے، ہم بات نہیں کر پائیں گے صحیح طرح سے، آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے. جی پلیز سوری. جی بیٹا ہے میرا 11 سال کا اور بیٹی ہے 7 ایئرس کی. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے بچے اس عمر سے ہی نا ان کی ایک عادت بن جائے، نماز کی پابندی کرنے کی، روزے کی وہ پابندی کریں. کوئی طریقہ نہیں ہوتا مسز احمد، کوئی طریقہ نہیں ہوتا. آپ تربیت کیجئے اچھی اپنے بچوں کی. آپ ان کے سامنے سنیے نا، اب آپ مجھ سے گائیڈ لائن بھی لینا چاہ رہی ہیں اور میری بات بھی سنیے ذرا توجہ سے. آپ ان کے سامنے نمونہ بنیے. والدین سے بہترین نمونہ بچوں کے لیے کوئی نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں مسز احمد، اور بہت اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرے خیال سے دنیا کا کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ اس کا بچہ اچھی طرح سے پڑھ لکھ جائے. کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی جو یہ نہ چاہے کہ اچھے اسکول میں، اچھے ادارے میں وہ تعلیم حاصل کرے، اور یہ حق ہے. لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے. ہم بچپن میں ایک رسالہ پڑھا کرتے تھے، لاہور سے نکلتا تھا اور اب بھی نکلتا ہے، لیکن اب بچے پڑھتے نہیں ہیں، لیکن ہم ضرور بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے. اس کا نام تھا تعلیم و تربیت. نونہال بھی پڑھتے تھے، تعلیم و تربیت بھی پڑھا کرتے تھے. تو تعلیم کے ساتھ جو بنیادی شے ہے جو جڑی ہوئی ہے تعلیم سے، وہ ہے تربیت. ہم نے دراصل تربیت چھوڑ دیا، تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں، اور تربیت گھر سے ہوتی ہے. تربیت کی جو پہلی آماج گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو. اور یہاں علم سے مراد وہ تربیت ہے جو ماں اپنی اولاد کو دیتی ہے. تو اگر آپ اس کے سامنے، بچوں کے سامنے نمونہ بنیں گی، آپ نماز کی پابندی کریں گی، آپ اچھی اچھی باتیں ان کو بتائیں گی، آپ اچھے اچھے قصے ان کو سنائیں گی، اچھی صحبت ان کی رکھیں گی، ان کو حرص سے، عداوت سے، ظلم سے، بخل سے، غیبت سے، بدگمانی سے، ان سب سے باز رکھنے کی کوشش کریں گی، بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے گی. وہ خود نماز کی پابندی کریں گے، روزے رکھا کریں گے، اور ان کے اخلاق جو بد ہیں، جو آپ کو کبھی برے لگتے ہوں گے، وہ اخلاق حسنہ میں شمار ہو جائیں گے. تو مسز احمد نے یقیناً میری بات سنی ہوگی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو تو مجھے ظاہر ہے کہ بشر سمجھ کر معاف کیجیے گا. لیکن چونکہ آپ نے اس بھروسے اور مان سے مجھ سے پوچھا تھا، میں تو یہی سمجھتا ہوں، اپنی کم علمی کے باعث انتہائی کم علم ہوں، بہت کوتا علم ہوں، طفل مکتب ہوں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تربیت کے بغیر تعلیم کوئی مزہ نہیں دیتی. بالکل اسی طرح جیسے کسی دانا نے کہا تھا کہ علم، اگر خالی علم ہے تو کوئی بھی عالم نہیں بن سکتا، کیونکہ خالی علم تو شیطان کے پاس بھی تھا. لیکن علم کے ساتھ تقوی بہت ضروری ہے. تقوی انسان کو عالم بناتا ہے. اگر تقوی نہ ہو تو کوئی بھی علم عالم کی طرف نہیں لے جاتا. بالکل اسی طرح جس تعلیم میں تربیت نہ ہو، وہاں پر کبھی بھی اچھا انسان بن کر آپ کے سامنے نہیں آئے گا. اور تربیت اساتذہ نہیں کرتے، صرف اساتذہ تو کرتے ہیں مگر صرف اساتذہ نہیں کرتے، بلکہ تربیت گھر سے ہوتی ہے. ماں باپ کرتے ہیں، نانیاں کرتی ہیں، دادیاں کرتی ہیں، چچا کرتے ہیں، خالائیں کرتی ہیں. گھر میں ماحول اچھا دیں، تربیت اچھی ہوگی، بچے بھی اچھے ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.